بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الرحمن۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کان ٹی وی کینیڈا سے بطول زہرا پیام قرآن لے کر حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اس پروگرام میں سلسلہ ہے تفسیر قرآن، کہ ہم ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں قرآن کو سمجھنے کی۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے مہمان محترمہ سیما زیدی کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیے آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، آج ہم کہاں سے شروع کرنے جا رہے ہیں، پلیز بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان گرامی، ہم پیام قرآن کے نام سے تفسیر قرآن کا جو سلسلہ دوبارہ شروع کر رہے ہیں، اس میں میں نے انتخاب کیا ہے سورۃ الفاتحہ کا، اور یہ سورہ خود آغاز قرآن ہے، یعنی قرآن کے آغاز میں، یعنی قرآن کی ابتدا میں سب سے پہلے جو سورہ موجود ہے وہ یہی سورہ فاتحہ۔ اب اس میں کچھ گزارشات ہیں اس سورہ کے آغاز سے پہلے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی۔ ایک تو یہ کہ خود اس سورہ کی فضیلت کیا اہمیت رکھتی ہے، اس سورہ کے مفاہیم کس درجہ اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ جو لفظ سورہ لگایا گیا ہے قرآن کے مختلف پیغامات کے ساتھ، اس سورہ کا یعنی مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، اس کے مفاہیم کیا ہیں۔ بہت اچھا پوائنٹ۔ پہلے میں آغاز کروں گی اسی لفظ سورہ سے۔ دیکھیں، سورہ چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب یعنی جو اس کے لغوی اور جو اس کے اصطلاحی معنی ہے، جو کہ ایک دوسرے تقریباً مماثلت رکھتے ہیں، ریزمبل رکھتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی شہر کے چاروں طرف جو دیوار بنائی جائے احاطے کے طور پر، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی پناہ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے نا، اس کو سورہ کہا جاتا ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے قرآنی آیات کو، یعنی کچھ قرآنی آیات کو جمع کر کے ان کے چاروں طرف ایک حصار کھینچا ہے، اور اس حصار کے اندر وہ آیات کا مجموعہ سورہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی جیسے ہی ہم لفظ سورہ کسی پیغام کے ساتھ لگاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ قرآنی آیات موجود ہیں جن کا مجموعہ ایک خاص قسم کے پیغام کی نشاندہی کر رہا ہے، اور اس مجموعے کو اب ہم یعنی سورہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو مختلف موضوعات پروردگار عالم نے پیش کیے ہیں، ان تمام موضوعات کو الگ الگ طریقے سے جمع کیا گیا اور ان کو سورہ کا نام دے دیا گیا۔ یعنی اب ہم اگر یہ کہیں کہ سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، ٹھیک ہے نا، اسی طرح سے مختلف سورہ نبا ہے، سورہ نازعات ہے، جو بھی ہے، تو اب وہ جو سورہ ہے وہ پرٹیکولر ان خاص آیات کے مجموعے کی جانب اشارہ کر رہی ہے، ان آیات کے چاروں طرف ایک حصار قائم کیے ہوئے ہے، اور ان پیغامات کو کمپوزڈ کر لیا ہے، یعنی ایک اس کے اندر جمع ہو گئے ہیں، ایک احاطے کے اندر جمع کر دیے گئے۔ تو سورہ کے اصل میں معنی یہ ہے کہ جو کسی یعنی کچھ آیات کے گرد ایک گھیرا لگا کر اس کو دوسری آیات سے الگ کر دیا گیا، تاکہ ان آیات کو ایک خاص طور پر ٹریٹ کیا جائے، ان کو خاص طور پر مد نظر رکھا جائے۔ تو اب ہم ان آیات کے مجموعے کو، جو کہ مختلف آیات کے مجموعے بن گئے ہیں، یعنی اس کا مطلب اگر ہم دیکھیں تو پورے قرآن کے اندر 114 مختلف آیات کے مجموعے ہیں، اور یہ جو مجموعے ہیں اس میں تعداد معین نہیں ہے، یعنی کہ ایک جیسی نہیں ہے، کسی میں کم آیات ہیں، کسی میں زیادہ ہیں، لیکن بہرحال وہ جو بھی مجموعہ بنایا گیا، اس مجموعے میں ایک خاص پیغام کی طرف نشاندہی کی گئی، اور اب اس مجموعے کو ہم نے سورہ کا نام دے دیا۔
تو مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو کچھ رہنمائی ملی ہوگی کہ سورے کا مطلب کیا ہے. اچھا، پھر اگر ہم جب بات کرتے ہیں کہ اگر سورہ 114 ہیں ٹوٹل، تو پھر یہ جو پارے بنائے گئے قرآن کے 30 پارے، بالکل یہ کس انداز میں بنائے گئے؟ تو دیکھیں بالکل یہ جو سورہ کی تقسیم ہے یہ پروردگار عالم کی جانب سے ہوئی ہے. یہ پروردگار صحیح ہے. عالم نے ان آیات کو جمع کر کے الگ الگ مجموعے بنائے اور ان کو سورہ کا نام دیا، اور اس مجموعے کے اندر جو بھی اہم پیغام تھا یا جو بھی کسی شخصیت کی طرف یا کسی شے کی طرف وہ پیغام گھوم رہا تھا، اس شخصیت کے نام پر اس سورہ کا نام کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے ہوا. جیسے ہم نے سورہ عنکبوت کا کہا تھا، ہم نے جب تفسیر پیش کی تھی سورہ عنکبوت یعنی مکڑی کے نام پر ایک سورہ، سورہ نمل چیونٹی کے نام پر ایک سورہ. اسی طرح سے نبیوں کے انبیاء کے نام پر سورہ ابراہیم ہے، سورہ محمد ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے سورہ مریم ہے، شخصیات کے نام پر سورہ. تو جو پیغام یا جو یعنی کہ موضوع گفتگو جو شخصیت تھی اس حساب سے اس سورہ کا نام رکھ دیا گیا. تو یہ تو اللہ کی طرف سے تقسیم ہے، لیکن یہ جو 30 پارے کی تقسیم ہے یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، بلکہ انسانوں نے یعنی امت نے اس کو ڈیوائیڈ کیا، اس پورے پیغام کو، اور اس کو 30 ڈویژنز میں ڈیوائیڈ کر کے کہ ہم ایک جز، جیسے مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں تو ہم روزانہ اتنا جز پڑھیں کہ جب ہم روزانہ اتنے ہی جز کے برابر روزانہ تلاوت کرتے رہیں تو مہینے کے اختتام پر ہمارے پورے مکمل قرآن کی تلاوت مکمل ہو جائے. تو یہ تقسیم بندی یعنی امت نے کی، انسانوں نے کی. اور اس کے اندر سوروں کو نہیں دیکھا گیا کہ کتنے سورے ایک پارے کے اندر آ رہے ہیں، بلکہ الفاظوں کی تعداد کو مد نظر رکھا گیا کہ ایک پارے کے اندر الفاظوں کی تعداد تقریباً سیم رہے. اب اس کے اندر سورہ ڈیوائیڈ بھی ہو گئے، ظاہر بات ہے. سورے کا ایک پارے میں چلا گیا، سورے کا کچھ حصہ دوسرے پارے میں چلا گیا. تو یہ طریقے کی تقسیم ہوئی ہے. تو اس طرح سے ہوا. اب یہاں پر جب ہم اس سورۃ الفاتحہ کے اوپر آتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، اور یہ خود بات جو ہے نا اس سورے کی افادیت اور اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہے کہ اس کو کئی ناموں سے پکارا گیا. اس کے اندر جو مفاہیم موجود ہیں، اس کی جو مفاہیم موجود ہیں اس کے اندر، اس کی بنا پر اس کو مختلف نام دیے گئے. کچھ بتائیے نا جی. جیسے مثال کے طور پر سورۃ الحمد، اچھا سورہ حمد، سورۃ الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب. اصل پورا لفظ جو کیا ہے، سورۃ الفاتحۃ الکتاب، کتاب کا آغاز کرنے والی، صحیح، کتاب کی ابتدا کرنے والی. فاتحہ کہتے ہیں ابتدا کرنا، تو کتاب کی ابتدا کرنے والی، پیغام کا آغاز کرنے والی. اسی طرح سے اس کا نام ہے سورۃ الاساس. اچھا یہ مجھے نہیں پتا تھا. سورۃ الاساس، اساس یعنی فاؤنڈیشن، اوکے، بنیاد. جی بنیاد. اسی طرح سے سورۃ الشفا، سورۃ الشافیہ، سورۃ الصلاۃ، شفا. یہ تمام نام علامہ نیشا پوری نے اپنی لغت کی کتاب غرائب القرآن میں درج کیے. سورۃ الکافیہ، سورۃ الوافیہ، یعنی جس انداز میں اس سورے کے پیغامات سامنے آئے اس حساب سے جو ہے وہ نام رکھے گئے. لیکن ایک نام ہی پروردگار عالم کی جانب سے آیا، باقی تمام نام جو ہے وہ معلمین نے اور علماء نے رکھے اس کی جامعیت کو دیکھتے ہوئے، اس کے پیغام کو دیکھتے ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ اب جیسے مثال کے طور پر بہت ہی مشہور قول اس سورہ کے بارے میں موجود ہے کہ یہ وہ سورہ ہے کہ اگر 70 مرتبہ یا 7 مرتبہ مردے پر بھی پڑھ دی جائے اور اگر مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب مت کیجیے گا. یعنی صحت عطا کرنے والی، زندگی عطا کرنے والی، زندہ کر دینے والی، یہ اس سورہ کی طاقت کا اندازہ آپ لگائیں کہ اتنا زیادہ اس کا جو ہے وہ بات ہے. اچھا، اب اگر ہم اس کے زمانے نزول کی طرف جائیں کہ کون سا زمانہ، کیا یہ مکہ میں نازل ہوئی یا یہ مدینے میں نازل ہوئی، تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس سورے کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے. صحیح.
ایک دفعہ مکہ میں اور ایک دفعہ مدینے میں. اور اسی بنا پر علماء یہ قیاس کرتے ہیں کہ شاید اسی لیے اس سورے کو نماز میں کم از کم 2 مرتبہ تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اچھا، اس کو میں تو جیسے ہر رکعت میں پڑھتی ہوں الحمدللہ، پھر ایک رکعت میں انا انزلنا ہو گیا، ایک رکعت میں قل هو اللہ ہو گیا، پھر ایک رکعت میں کوئی اور سی، پھر ایک کوئی اور سی، مطلب 4 رکعت میں تو یہ حساب کتاب ہو گیا. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ الحمد ہر رکعت میں نہیں پڑھتے؟ نہیں، تیسری اور چوتھی رکعت میں جو فضیلت والی بات ہے وہ ہے تسبیحات اربعہ کا پڑھنا رکعت میں. اور میں نے تو رکوع میں سنا ہے. رکوع میں نہیں، تسبیحات اربعہ یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیحات اربعہ 3 مرتبہ یعنی کم از کم 1 مرتبہ واجب ہے اور 3 مرتبہ مستحب ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنا. یہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت تر ہے. اچھا، 1 منٹ یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ سے یہاں سوال کرنا چاہوں گی کہ جب ہم تیسری رکعت میں جاتے ہیں بے حول اللہ کر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بس تسبیحات اربعہ پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں؟ بالکل بالکل یہی حکم ہے. اس سے زیادہ اور کیا آسان ہوگی نماز؟ جی بالکل، مطلب جب ہی میں کہہ رہی ہوں کہ کم از کم 2 مرتبہ واجب ہے. اب دیکھیں عام طور پر یہ حکم اس وقت آتا ہے جب آپ جو کہہ رہی ہیں ہم چاروں اس میں رکعتوں میں پڑھیں. یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہم تجوید کے قواعد کو نہیں جانتے اور ہم نے مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ پر اتنی محنت کر لی ہے کہ ابھی ہمیں تسبیحات اربعہ کو صحیح طرح پڑھنا نہیں آ رہا، تو ہم نے یہ سوچا کہ غلطی سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر لیں. لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی، کوئی اور سورہ نہیں پڑھی جاتی. صحیح صرف سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے. لیکن میں پھر بتاؤں کہ بہرحال فضیلت جو ہے وہ تسبیحات اربعہ کو حاصل ہے. کیا بات ہے، زبردست، بہت اچھی بات پتہ چلی. وہ تسبیحات اربعہ کو ہے تیسری اور چوتھی رکعت کے لیے. لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ پہلی اور دوسری رکعت میں بھی سورۃ الحمد کو نہ پڑھے تو پھر اس کی نماز باطل ہے. صحیح، جیسے قل اللہ ایک دفعہ پڑھنا لازمی ہے. جی لا صلاۃ الا فاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہے فاتحۃ الکتاب کے سوا. یعنی اگر پہلی اور دوسری رکعت میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھا تو ہماری نماز باطل ہے. صحیح، اتنی بڑی فضیلت ہے اس سورت کی. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پر یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی حل ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس سورہ کا نام فاتحۃ الکتاب ہے یعنی کتاب کا آغاز کرنے والی، تو یہاں پر وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ جو علماء کے درمیان زیر بحث ہے اور رہا کہ قرآن رسول اکرم کے دور میں جمع ہو گیا تھا یا ان کے بعد ہوا. تو اگر اس کا نام فاتحۃ الکتاب پیغمبر اکرم کے زمانے میں موجود تھا تو دیکھیں کتاب کا آغاز کرنے والی سورہ کا نام جب رکھا جا رہا ہے تو کوئی تو کتاب ہوگی نا جس کا آغاز یہ سورہ کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیغمبر اکرم کے زمانے میں اس کا یہ نام موجود ہے اور یقیناً موجود تھا تو پھر اس کا مطلب کتاب مزین ہو چکی تھی، کتاب جمع ہو چکی تھی. یہ پروف ہے ایک طرح کتاب رکھا گیا. جی اس لیے اس کا نام فاتحۃ الکتاب رکھا گیا. اور چونکہ اس وقت بھی جو ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے اس میں سب سے پہلے مقام تمام سوروں میں اسی سورہ کو دیا گیا ہے، سب سے پہلے کو لکھا گیا ہے. تو اسی وجہ سے اس کا نام فاتحۃ الکتاب ہے. تو اب اگر یہ نام پیغمبر اکرم کے زمانے میں تھا تو اس کا مطلب کتاب جمع ہو چکی تھی، کتاب تدوین. تو ایک یہ مسئلہ بھی حل کر دیتا ہے اس کا یہ نام، یہ مسئلہ حل کرتا ہے. جس طرح سے اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم نے پچھلے رمضان المبارک میں جو پروگرامز کیے تھے اس میں ایک تذکرہ آیا تھا اسی طرح تدوین قرآن کا. تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو رسول اکرم کی جو حدیث ہے انی تارکم فیکم الثقلین، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطرت. تو رسول اکرم سے بعید ہے کہ کتاب جمع نہ ہو اور وہ لفظ کتاب کو استعمال کر لیں اپنے جملے میں، یہ ممکن نہیں تھا. سیکنڈ پروف ہو گیا یہ. ہاں تو یہ دونوں چیزیں اس بات کا پروف ہیں. علماء کہتے ہیں کہ اس سورے کا نام جو کہ فاتحۃ الکتاب ہے اور وہ حدیث کہ جو حدیث ثقلین کے نام سے مشہور ہے، یہ دونوں گواہ ہیں اس بات کے، ثبوت ہیں اس بات کا کہ قرآن کی تدوین پیغمبر اکرم کے زمانے میں مکمل ہو چکی تھی.
اور اب اس کے بعد چونکہ اس کے لیے یہ موجود ہے کہ قرآن یعنی یہ جو سورہ ہے مکے میں نازل ہوا ہے، لہٰذا اس کے مضامین اساسی مضامین ہیں، یعنی اس کے اندر مکمل طور پر پورا کا پورا دین کا منشور جمع کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے خود قرآن کریم کے اندر اس چیز کو کہا کہ ہم نے تم پر قرآن کریم اور 7 مثانی نازل کیا۔ اس کا دوسرا نام سورۃ الفاتحہ کا 7 مثانی یعنی 7 آیتوں والی، 7 مثانی، جی 7 مثانی، یعنی یہ چونکہ اس سورہ کے اندر ٹوٹل 7 آیات ہیں، تو اس لیے اس سورت کو 7 آیات والی سورت کہا جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے یہ جو کہا کہ ہم نے تم پر قرآن کریم اور 7 مثانی نازل کیا، یعنی بالکل برابر ہم وزن۔ دیکھیں یہ جو لفظ اور ہے یہ اس وقت لگتا ہے کہ جب اس سے پہلے اور اس کے بعد والے چیزیں دونوں بالکل ہم وزن ہوں، یعنی اس سورے کا وزن پورے قرآن کریم کے وزن کے برابر ہے، یعنی اس کا پیغام مکمل طور پر پورے قرآن کریم کے پیغام کے برابر ہے۔ اسی لیے خود پروردگار عالم نے اس بات کو جو ہے وہ بیان کیا، اور یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 87 ہے، جس میں پروردگار عالم کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 آیاتوں پر مشتمل سورۃ الحمد عطا کیا، جو 2 مرتبہ نازل کیا گیا، یعنی اس میں بھی لکھا گیا ہے 2 مرتبہ نازل کیا گیا، اور قرآن عظیم بھی عنایت فرمایا گیا، یعنی خود یہ چیز بیان کر رہی ہے کہ اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم نے جو آپ کو قرآن کریم عطا کیا ہے، قرآن کریم سے ہٹ کر یہ سورہ خود قرآن کریم کے برابر وزن رکھتی ہے اور اس کی ہم وزن ہے، اتنی بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ سورہ۔ اس کے بعد اب اس کی فضیلت کی جہاں تک باتیں ہیں، بہت ساری روایات ہیں، خود جناب رسول خدا سے، جناب امیر المؤمنین سے جو ہے وہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، خود پروردگار عالم نے انہی کے ائمہ طاہرین نے ان کو اس سورہ کی اہمیت کو بتایا کہ خود رسول اکرم نے جو ہے وہ امیر المومنین سے بیان کیا کہ خداوند عالم نے مجھے سورہ حمد دے کر خصوصی احسان مجھ پر کیا ہے، اور اسے قرآن کے مد مقابل قرار دیا ہے۔ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک اشرف ترین خزانہ ہے، اشرف ترین خزانہ۔ اور اس کے بعد اب یہاں پر ایک اور چیز جو آیت اللہ محسن قراتی بیان کرتے ہیں کہ چونکہ یہ جو 7 کا جو نمبر ہے ہمارے دین اسلام میں نا بہت اہمیت کا حامل ہے، 7 کا نمبر، 7 نمبر، وہ کہتے ہیں سورے کی جو آیتوں کی تعداد ہے نا وہ 7 ہے، یعنی یہ جو 7 کا عدد ہے، پروردگار عالم نے آسمان 7 بنائے، زمین کے طبقات 7 ہیں، ہفتے کے ایام 7 ہیں، طواف 7 مرتبہ کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کے گرد، سعی یعنی بین صفا اور مروہ 7 چکر ہوتے ہیں جو کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں تو ان کی تعداد بھی 7 ہے، یعنی کچھ ایک انفرادیت ہے اس نمبر کے اندر، اس عدد کے اندر، جو پروردگار عالم نے ملحوظ خاطر رکھی ہے، اور اس 7 کے عدد کے اندر ایک طاقت ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں ہمارے 4 معصومین کے اندر، اگر آپ ان کے اسماء گرامی کو دیکھیں تو اس میں ٹوٹل 7 اسماء ایسے ہیں جو اوریجنلی ہیں، اس کے علاوہ باقی جتنے 4 معصومین میں وہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ جیسے امام حسن کا نام 2 مرتبہ ریپیٹ ہوا، دوسرے امام کا نام حسن ہے، 11ویں امام کا نام حسن ہے۔ اسی طرح سے رسول خدا کا نام 3 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، خود ختمی مرتبت کا نام، 5ویں امام کا نام، اور ہمارے آخری امام صاحب الزمان کا نام۔ تو اگر ہم ٹوٹل اسما دیکھیں 4 معصومین کے تو اس میں 7 اسما ایسے ہیں جو ریپیٹ نہیں ہوئے ہیں، تو ٹوٹل اگر 7 دیکھا جائے تو وہ 7 اسما۔ تو یہ بڑا ایک یونیک سا کچھ ایک بات ہے اس کے اندر، اور اس کی آیات کی تعداد پہ پروردگار عالم نے
ساتھ ہی رکھی ہے. اور اگر ہم روزانہ کی نمازوں میں دیکھیں تو روزانہ کی 5 نمازوں میں کم از کم اگر ہر نماز میں 2 مرتبہ اس کی تلاوت ضروری ہے تو کم از کم روزانہ 10 مرتبہ ہر مسلمان نماز میں اس کی تلاوت کر رہا ہے. یعنی روزانہ 10 مرتبہ اس کے پیغام کو دہرا رہا ہے. بالکل 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 کے پیغام کو پیش کر رہا ہے. اسی طرح سے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ سورہ شفا ہے، یعنی اگر مردے پہ پڑھ دی جائے تو جو ہے وہ مردہ زندہ ہو جائے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی. اسی طرح سے ابھی اس کی جو پیغام ہے، دیکھیں پیغام کی جہاں تک بات ہے، اتنا مکمل اور جامع پیغام ان 7 آیات میں دیا گیا کہ ایک طرف توحید ذات کی طرف اشارہ، پھر اس کے بعد توحید صفات کی طرف اشارہ، پھر اس کے بعد قیامت کا مسئلہ جو ہے وہ کلیئر کیا گیا، پھر اس کے بعد انسان کے عقیدے کو ڈیفائن کیا گیا کہ وہ کس کے آگے جھکنا چاہیے، اسے کس سے مدد مانگنی چاہیے، پھر اس کے بعد زندگی میں عمل کے میدان میں اسے کس عمل کی ضرورت ہے، یعنی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور وہ راستہ کن لوگوں کا راستہ ہونا چاہیے. یعنی راستہ وہی ہوتا ہے جس پر کچھ لوگ چلے اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ رہنما بن جائیں، امام بن جائیں، رہبر بن جائیں، تاکہ پھر ان کے پیچھے لوگ چلیں. اور اس طرح سے ایک مکمل منشور پروردگار عالم نے بندے کو دیا. دوسری جانب اگر ہم یہ دیکھیں تو اس کا جو لب و لہجہ ہے اس سورے کا، اس کا جو اسلوب ہے، جو طریقہ کار ہے، اس میں پروردگار عالم نے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بندہ اگر اپنے خدا سے کوئی کام بات کرتا تو جس انداز میں بات کرتا پروردگار عالم نے وہ جملے عطا کر دیے بندے کو. آپ دیکھیں یعنی انسان اور اس کے معبود کے درمیان بظاہر مرتبے کا اتنا بڑا فرق ہے کہ انسان کی جرت نہیں ہے یا اس کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس خدا بزرگ برتر کے سامنے اس کی تعریف کے لیے کوئی جملہ بھی کہہ سکے. اس کی عقل کی سمجھ، اس کی جو بھی فکر ہے وہ اس نہج پر نہیں جا سکتی کہ جس نہج پر پہنچ کر وہ اپنے پروردگار عالم کو راضی کر سکے، کچھ ایسا کہہ دے کہ جس کو سن کر اس کی حمد، اس کی تعریف کا حق ادا ہو سکے. لہذا یہ وہ مجبوری ہے کہ یہ وہ بات ہے کہ جس بنا پر پروردگار عالم نے خود بندے کی جانب سے ایک سورہ نازل کیا. آپ دیکھیں ہر سورے میں پروردگار عالم حکم دے رہا ہے، لیکن آپ اس میں دیکھیں اس میں آغاز ہی سے پروردگار عالم بیان نہیں کر رہا بلکہ بندہ بیان کر رہا ہے کہ ساری تعریفیں اے رب العالمین تیرے لیے ہیں، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو یوم جزا کا مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ سخن خدا نہیں ہے، سخن عبد ہے، انسان کی گفتگو ہے. یعنی اب اسے کیا کہنا چاہیے یہ جملے خدا نے خود اس کو عطا کر دیے. اب یہاں پر ہمیں واقعی دیکھنا پڑے گا کہ پروردگار عالم ہمیں جس کمال پر پہنچانا چاہتا ہے اس کمال پر پہنچانے کے لیے اسے اپنی جانب سے جملے عطا کر رہا ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اپنی کم مائگی کی بنا پر، کم عقلی کی بنا پر، کم علمی کی بنا پر جو کچھ کہو وہ اس پائے کا نہ بن پائے جو ہماری بارگاہ میں قبول ہو سکے اور تمہیں ہماری بارگاہ میں منزلت دلوا سکے، مقام و مرتبہ دلوا سکے. تو اب حق یہ ہے کہ ہم تمہیں وہ گفتگو عطا کریں گے، وہ سخن عطا کریں گے کہ جس سخن کی بنا پر تم ہماری بارگاہ میں اپنے مدعا کو پیش کر سکو گے، ہماری تعریف کے حق کو ادا کر سکو گے، اور جو تمہاری اصل ضرورت ہے، جو تمہاری اصل دعا ہے، وہ تم اس دعا کو پیش کر سکو. لہذا اتنا بہترین انداز اور اتنا بہترین حکمت عملی سے پروردگار عالم نے ہمیں وہ کلام عطا کیا کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا کلام ہے. اصل میں یہ بندے کا کلام ہے جو اس کا اپنے خدا سے ہونا چاہیے. جو جس انداز میں وہ اپنے خدا سے محور گفتگو ہو وہ کلام اس نہج کا ہے کہ ہم
فخریہ انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو جملے ادا کر رہے ہیں وہ ہمارے نہیں بلکہ اس پائے کے ہیں کہ پروردگار عالم نے چن کر ہمیں عطا کیے اپنی جانب سے منتخب شدہ، تاکہ جب ہم انہیں اپنی زبان سے ادا کریں خلوص نیت کے ساتھ، خلوص عقیدہ کے ساتھ، تو پروردگار عالم ہمارے اس مدعا کو قبول کر لے، اس مدعا کو قبول کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہم اس کی باقاعدہ تفسیر ابھی شروع کریں گے نا الحمد کی؟ جی انشاءاللہ، پھر ہم تو اس کا تعارف ہے یہ سورۃ الفاتحہ کا جو آج ہم نے کیا ہے۔ جی یہ بہت مختصر ترین، اس لیے کہ اس میں علماء نے اتنا کچھ کہا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی، اور نہ میں اس وقت کے اندر اس کو محدود کر سکتی ہوں۔ یقین جانیے بہت کچھ کہا گیا ہے اس سورہ کے بارے میں، اور اس میں سے بہت کچھ کم عطا کیا میں نے۔ صحیح بات ہے۔ تو اب ہم یہاں پر اس کو کلوزنگ کرتے ہیں کہ ہم نے اس پہ مطلب اس میں کچھ رہ گئی ہیں کلوزنگ لائنز؟ اب انشاءاللہ ہم اس کو پھر آگے جب ہم اس کی تفسیر شروع کریں گے، آیت سے آیت کو شروع کریں گے، تو پھر انشاءاللہ اس کی آہستہ آہستہ اس سورے کی فردر جو اس کے پیغامات جب کھل کے سامنے آئیں گے تو ہم اس کے مطالب کو اور زیادہ واضح طور پر سمجھ سکیں گے۔ صحیح، تو ٹھیک ہے، ہم اس کو یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم نے پیام قرآن میں سورۃ الفاتحہ کی اہمیت، سورۃ الفاتحہ کے کئی جو نام ہیں وہ، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ پاروں کی تقسیم بندی جو کی گئی وہ کیوں کی گئی، اور یہ کہ سورہ کا مطلب کیا ہے یہ سب جانا، اور سورہ حمد، سورۃ الفاتحہ کے کئی نام، پھر یہ بتایا گیا کہ اس کو 70 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں تو یہ شفا ہے، اور پھر سیما زیدی صاحبہ نے بتایا کہ 7 نمبر کوئی اہمیت کا حامل ہے، ضرور اس میں کوئی راز ہے پروردگار کی طرف سے، اور پھر یہ آخر میں یہ بتایا گیا ہمیں کہ پروردگار لب و لہجہ عطا کر رہا ہے ہمیں کہ ہم اپنے معبود سے کس طرح گفتگو کریں۔ تو اس قسط کو ہم یہیں پہ ہی سٹاپ کرتے ہیں، اور میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر ہم سیما زیدی صاحبہ سے جانیں گے کہ پروردگار اس میں کیا فرما رہا ہے۔ تب تک کے لیے سیما زیدی صاحبہ کو اور بطول زہرا کو کائن ٹی وی کینیڈا سے پیام قرآن میں اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ رب المشرقین ورب المغربین، وہ چاند اور سورج دونوں کے مشرق اور مغرب کا مالک ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، اس میں 2 دریا بہائے ہیں جو آپس میں مل جاتے ہیں۔